نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، جو میں نے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا عدوہ، بیماری کے تجاوز کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک سے دوسرے بندے کو بیماری لگنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے تو دوسرا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے لگتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سے بیماری دوسرے کو لگ گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ حدیث پاک بھی آئے گی، صحابی نے فرمایا جی ٹھیک اونٹ ہوتے ہیں، ایک خارش والا اونٹ ان ٹھیک اونٹوں میں داخل ہو جاتا ہے تو ان دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، جو سب سے پہلے اونٹ کو خارش لگی تھی وہ کہاں سے لگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگی۔ تو اس لیے ایک بندے سے دوسرے بندے کو بیماری لگنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں کہ 7 بیماریاں ایسی ہیں جو دوسرے بندوں کو بھی لگتی ہیں۔ ایک جذام کی بیماری، چیچک کی بیماری، خارش کی بیماری، دانوں اور پھوڑوں کی بیماری، اسی طرح آنکھیں دکھنے کی بیماری، کہتے ہیں کہ وبائی امراض، ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندے سے بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، جس کو بھی لگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے۔ یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ بیمار ہے تو دوسرا بھی بیمار ہو گیا تو یہ سمجھو اس پہلے کو منحوس سمجھے کہ اس سے مجھے بیماری لگتی ہے۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا طیارۃ، اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ بری فال لینا۔ عرب لوگ ایسے کرتے تھے، سفر سے نکلنے سے پہلے پرندہ اڑاتے تھے، اگر دائیں طرف اڑ جائے تو وہ سفر پہ جاتے تھے، کہتے ہیں سفر اچھا ہوگا۔ بائیں طرف پرندہ اڑ جائے تو نیچے جاتے کہتے کہ سفر ہمارا اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیر نکالتے تھے، اور اسی طرح عرب لوگ بدشگونی لیتے تھے۔ تو فرمایا حضور نے کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بری فال کی۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کالی بلی اگر راستے میں آ جائے، راستے سے آگے سے گزر جائے تو نہیں جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں آج ہمارا سفر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو۔ یا کسی بندے کو، کوئی بندہ ہوتا ہے کوئی بھی، وہ سامنے آ جائے صبح کے ٹائم تو کہتے ہیں آج ہمارا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ حضور نے فرمایا یہ توہم پرستی ہے، اور اس بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بھی نفع نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہامۃ، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ جس جگہ اگر الو بول جائے تو وہ جگہ ویران ہو جائے گی۔ یہ پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں آج تک بھی یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس بلڈنگ پر آ کر، جس جگہ پر آ کر الو بولنے لگ جائے تو کہتے ہیں جی کہ یہ جگہ منحوس ہے، یہاں پر رہنا نہیں ہے، یہ جگہ ویران ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ الو بھی باقی پرندوں کی طرح ایک پرندہ ہے، اس کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ولا سفر، چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر سے اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ سفر مہینہ ہے، جیسے ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، کہ کہتے تھے کہ سفر میں جو کام کیا جائے وہ کامیاب نہیں ہوتا، سفر کی شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ دوسرا مطلب سفر کا یہ بھی کیا ہے کہ کہتے ہیں سفر کا مطلب ہے کہ پیٹ میں ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے پیلے رنگ کا، وہ پیٹ میں جب ہو جاتا ہے تو وہ انتڑیوں کو کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شادی ہو، کوئی بھی ایسا پروگرام ہو
تو اس میں یہ نہیں ہے کہ سفر کی وجہ سے نحوست آ جائے گی۔ تو فرمایا سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر منحوس نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب سفر کے مہینے کا نام لیا جائے تو صرف سفر نہ کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ سفر المظفر، ایسا مہینہ سفر کا جو کامیابی والا مہینہ ہے، یا کہا جائے سفر الخیر، خیر کا مہینہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرِّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، مجذوم سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ مجذوم کہتے ہیں کوڑ کی بیماری کو، جس میں اعضاء بیماری کی وجہ سے کٹ کٹ کے گر جاتے ہیں، اسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسے شخص سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے، اس بندے سے نہیں لگے گی، لیکن بالفرض اگر ساتھ بیٹھنے والا بندہ اس کو ہاتھ ملانے کی اور ہاتھ ملائے، یہ اگر بیمار ہو گیا تو یہ سمجھے گا کہ مجھے بیماری اس سے لگی ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہوگا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بات، ورنہ حدیث میں یہ بھی ہے، ایک دفعہ ایک بندہ بیعت کرنے کے لیے آیا اور مجذوم تھا، کوڑ کی بیماری تھی، تو حضور نے اس کو دور سے کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیعت ہو گئی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے مجذوم والے کوڑ والے بیماری والے بندے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ایک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو ہاتھ بھی ملائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندے کے ایمان سے، جس کا قوی ایمان، مضبوط ایمان ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ احتیاط کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے اس کو بیماری لگے اور یہ سمجھے کہ مجھے اس سے لگ گئی ہے، اس کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ وام ہوتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی شام کے ٹائم گھر میں جھاڑو نہ لگاؤ، کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے شام کے ٹائم جھاڑو لگانے سے بھی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انگلی میں ہتھیلی میں خارش آئے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے آنے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آنکھ پھڑکتی ہے تو کہتے ہیں کچھ ہوگا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اور بھی ہمارے معاشرے میں ایسے وام پائے جاتے ہیں، یہ توام پرستی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور شریعت ان سب کو مسترد کرتی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔